آپ نے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات اور بسم اللہ کرسی سے علی محمد آل محمد علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاة والسلام الشکر عصمت من الفتنہ صلوات پڑھیں بابا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں 14 معصوم رہبر عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ہمیں 14 معصوم ہادی عطا فرمائے، 14 معصوم مرشد عطا فرمائے، 14 معصوم رہنما عطا فرمائے، 14 معصوم حجتیں عطا فرمائی، 14 معصوم اپنے نمائندے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت اللہ کا ضرور بالضرور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر 14 معصوم رہبروں سے بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، میں چند احادیث شکر کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کو نعمت دے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کی فضیلت کیا ہے؟ شکر کے لیے الفاظ کون سے ہیں؟ بس یہ چند باتیں جلدی سے میں اپنے بیان کو سمیٹوں گا۔ مولا کائنات حلال مشکلات کا ارشاد ہے شکر نعمت امان من حلول النقمت، مصیبتوں کے آنے سے خالق کائنات کے ولی فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ ڈھال بن جاتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے مصیبتوں کے آنے سے۔ جب اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ شکریہ مصیبتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا من اکرم الخلق علی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مخلوق میں سے عزت والا کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ فرمایا من اذا اعطی شکر، جس کو اللہ کی کوئی نعمت ملے تو وہ شکریہ ادا کرے۔ میرے محترم سامعین، ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، باقی ہوتے ہیں سننے والے۔ پڑھنے والا بڑا نہیں ہوتا، سننے والے چھوٹے اور حقیر نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے پڑھنے والا چھوٹا ہوتا ہے، سننے والے عظیم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا داری کے لحاظ سے نہ دیکھیں کہ اونچی جگہ پر کون بیٹھا ہوا ہے، نیچے کون بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ دیکھو آل محمد کی نظر میں بڑا اور چھوٹا کون ہے۔ جو آل محمد کی نظر میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ یہاں عاجزی کے ساتھ آئے، اللہ اس کو عزت عطا کر دے گا۔ عزت لینا چاہتے ہو تو آل محمد کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لو۔ جتنا کوئی جھکتا گیا اتنا مقام ملتا گیا۔ کالے رنگ کا بلال تھا لیکن عزت کیا ملی؟ خالق کائنات کے حکم سے نبی کائنات نے مؤذن بنا دیا۔ جناب فضہ کالے رنگ کی تھیں، وہ بھی کالے حبشہ کی تھی نا، کالے رنگ کی تھیں لیکن کنیز تھیں۔
جناب سیدہ کی کنیزی کا حق اس انداز سے کیا، جھکایا اپنے آپ کو اس انداز سے کہ نبی کائنات نے بیٹی کہا، علی و بطول نے بہن کہا، مولا حسن اور حسین نے اور جناب زینب و کلثوم نے اماں کہا، مولا سجاد سے لے کر قیامت تک آنے والے امام اور سید جتنے بھی ہیں جس کو دادی کہہ کے سلام کریں اسے فضہ کہتے ہیں۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام شہنشاہ وفا، بڑی عظمت کے مالک، لیکن یاد رکھو یہ 5 میں نہیں ہے۔ اور پنجتن پاک آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ، جناب مولا حسن، مولا حسین، 5 یہی ہے نا۔ 12 اماموں میں بھی نہیں ہے۔ آپ 12 اماموں کے نام دیکھیں، مولا عباس کا نام نہیں ہے۔ 14 معصوموں میں بھی نہیں ہے۔ 5 میں نہیں، 12 میں نہیں، 14 میں نہیں، لیکن اپنے آپ کو اس دروازے پر اس انداز سے جھکایا کہ پھر قیامت تک کے لیے ہر امام جب ان کا نام سنتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور مولا سجاد کے سامنے جب رہا ہو کے آئے تو کسی نے مولا غازی عباس کا نام لیا نا تو کھڑے ہو گئے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے تو اس نے سمجھا شاید مولا عباس کے نام پہ اٹھے ہیں یا کیا وجہ ہے، دوسری دفعہ جان بوجھ کے نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ بالکل یقین کے ساتھ کہ ظاہر ہے یہ چچا کے نام پر ہی کھڑے ہوتے ہیں، جب تیسری مرتبہ نام لیا مولا کھڑے بھی ہوئے اور فرمایا تو قیامت تک میرے چاچا کا نام لیتا رہے، میں کھڑا ہوتا رہوں گا۔ اس لیے اللہ اکبر، مل کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ینقطع المزید من اللہ حتی ینقطع الشکر من العباد، جب تک بندے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا، نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے ہمارے مہمان کافی ہیں، تو اس لیے ایک آیت اور ایک واقعہ، اسی پر میرا بیان ختم ہوگا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ بہترین شکر کے لیے اگر کوئی لفظ ہے تو وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین اگر کوئی اللہ کی شکریہ کا اگر کوئی بندہ لفظوں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے، اس مجلس میں آپ آئے ہیں، یہاں پر آپ آ کے بیٹھے ہیں، اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، گھر کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ خالق کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھنا ذرا غور کرنا، پڑھنے والا پیسے لے کے چلا جائے گا، آپ کو کتنے ملیں گے؟ پڑھنے والے کو تو ملیں گے نا، اگر وہ نیت پیسے کی لے کر آیا تو وہ صرف پیسے ہی ملیں گے، اور اگر ذکر کی نیت کر کے آیا ہے تو پیسے بھی ملیں گے، ذکر کرنا بھی نصیب ہو جائے گا، وہ تو عظیم ہے۔ وہ تو انما الاعمال بالنیات، کبھی کسی پر تبصرہ نہ کیا کریں کہ ان کو کیا ملے گا، یہ پڑھنے والوں کو کیا اجر ملے گا، پڑھنے والے کو اجر، بھائی اجر اگر آپ نے کرنا ہو تو پھر کنجوسی کریں، اگر اجر آل محمد نے دینا ہو تو پھر تبصرہ نہ کیا کریں، کسی پر اعتراض نہ کریں کہ یہ جی پڑھتے ہیں پیسے یہ وہ، اس پر چھوڑیں، اس پر تبصرہ نہ کریں۔ دیکھیں ہم آئے ہیں تو ہم نے آل محمد کی بارگاہ سے کچھ لے کے جانا ہے، خود گداگر بن کے آئیں، خود سوالی بن کے آئیں، خود منگتے بن کے آئیں۔ آل محمد کے دروازے کا منگتا کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور دوں گا، اور دوں گا۔ کیا مطلب؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت دی ہے تو میں نے شکریہ ادا کیا تو ایک اور آنکھ مل جائے گی،
جی میں نے زبان کا شکریہ ادا کیا، کیا زبان اور مل جائے گی؟ کیا میں نے کان کا شکریہ ادا کیا تو میرے کان اور بڑھ جائیں گے؟ میں نے 2 ہاتھ تھے، میرے شکریہ ادا کیا تو 4 ہاتھ ہو جائیں گے؟ خالق کائنات یاد رکھیں، جتنا جتنا شکریہ ادا کرتے جائیں گے خالق کائنات خود جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا عطا کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر شکریہ ادا کرو گے نا ادھر آ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آل محمد کے ذکر کی محفل نصیب فرمائی، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو معرفت نبی اور آل نبی جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شکریہ کی وجہ سے اس نعمت میں اور اضافہ کر دے گا، یعنی آل محمد کی معرفت اور بڑھ جائے گی، روحانیت اور بڑھ جائے گی، عشق نبی اور آل نبی میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس بات کو مکمل کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جا رہے تھے، ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوہ طور پر جا رہا ہوں، یعنی طور پہاڑ پر۔ کیا کرنے؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ اچھا جائیں تو میرا پیغام لیتے جائیں۔ کیا تیرا پیغام ہے؟ کہا جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا رزق عطا کیا ہے کہ مجھے حساب ہی اس کا نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ہے، بغیر حساب کے، بلا حساب ہے، یا اللہ اس رزق میں کمی کر دے۔ جب کہا نا رزق میں کمی کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، یہ کیا چکر ہے؟ لوگ کہتے ہیں اور دے، یہ کہتے ہیں کم کر دے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس نے کچھے جتنا کپڑا، کچھے کو جانتے ہیں ہاں جی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گوڈیاں تک کپڑا ہے، نہ اوپر کپڑا ہے نہ نیچے کپڑا، مکان بھی نہیں، غذا بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کیونکہ ان کا لقب ہے نا کلیم اللہ، اللہ سے براہ راست کلام کا شرف حاصل کرنے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے کے لیے، میرا پیغام لیتے جائیں۔ کون سا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے چاہے چھوٹا سا مکان مل جائے، یعنی چھت مل جائے تاکہ میں گرمی سردی سے بچ سکوں، مجھے غذا مل جائے جس سے میرا بھوک ختم ہو جائے، مجھے لباس تو مل جائے جس سے میں اپنے جسم کو ڈھانپ لوں، اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے واپس آئے، جس نے کہا تھا نا میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ رزق ہے، یا اللہ کم کر دے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اب اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، کوئی کلام کیا، کوئی بات، میرا پیغام پہنچایا؟ فرمایا ہاں پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے، میں رزق میں کمی کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں کیسا بیوقوف ہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کو ہوتے ہوئے میں اللہ کا شکریہ ہی ادا نہ کروں، کیا پھر میں انسان ہوں؟ اللہ کا شکریہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر خالق کائنات بھی شکریہ کے بعد عطا میں کمی نہیں کرتا۔ دوسرے کے پاس اس نے کہا جی میرا پیغام پہنچایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا شکریہ ادا کر میں تجھے اور دوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس کا میں شکریہ ادا کروں؟ بس اتنا کپڑا، قمیض نہیں ہے، سلوار نہیں ہے، میرے ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان جو اعلان ہے یہ ہے نا سلسلہ، تو یہ تینوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، تو میں کیسے اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ کیا دیا ہے اللہ نے مجھے؟ وہ سوچ نہیں رہا تھا کہ آنکھیں اللہ نے نہیں دی، کان اللہ نے نہیں دیے، ہاتھ اللہ نے نہیں دیے، پاؤں اللہ نے نہیں دیے،
اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب اس نے یہ کہا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو تیرے پاس ہے یہ بھی اب نہیں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایک طرف چلے، پیچھے سے آواز آئی، دیکھا تیز اندھیری آئی، نہ ادھر اندھیری ہے نہ ادھر اندھیری ہے، صرف اسی آدمی کے اوپر اندھیری آئی، تیز ہوا آئی اور وہ کپڑا کھلا، وہ بھی گیا۔ میرے محترم سامعین، خالق کائنات، یہ مجلسیں ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا۔ یہاں پر ہم آتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، بڑا پڑے چھوٹا پڑے، مہنگا پڑے سستا پڑے، علاقے کا پڑے دور کا پڑے، کوئی بڑے ذاکر پڑے مولوی پڑے، جو بھی پڑھے، بس مولا کا فرمان ذہن میں رکھیں، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ بہت زیادہ خطیب ہو اور وہ یزید کو اچھا سمجھتا ہو، اسے نہیں سننا، اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے بلکہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یزید کی حمایت میں بول رہا ہے تو اسے سننے کے لیے نہ جاؤ، اور اگر آل محمد کا ذکر کر رہا ہے تو چاہے چھوٹا سا بھی بچہ ہے اسے سننے کے لیے ضرور جاؤ، اس لیے کہ ذاکر کی ویلیو نہیں ہے، ذکر کی ویلیو ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔